میرا نام اقرا ہے۔ میری عمر اس وقت 24 سال ہے۔ میں بہت ہی زیادہ پیاری اور خوبصورت تھی۔ میں اکیلی بہن تھی اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے باپ پٹواری ہوا کرتے تھے۔ ان کی اصل تنخواہ تو کم تھی، لیکن اوپر کی کمائی بہت زیادہ ہو جاتی تھی اور خرچہ کرنے والا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے مجھے روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی روک ٹوک تھی۔ میں بہت شوق و چنچل ہوا کرتی تھی۔ میں ہر طرح کا فیشن کیا کرتی تھی۔ کالج سے پڑھائی پوری کرنے کے بعد میں نے یونیورسٹی میں بھی اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی اور گھر والے میرے رشتے کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے میری ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، اس لیے مجھے کوئی لڑکا بھی پسند نہیں آتا تھا۔ اب تک میں کوئی 25 سے 30 رشتے ٹکرا چکی تھی۔ اب گھر والوں نے بھی مجھے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ میرے سے تنگ آ چکے تھے۔ مجھے بہت بڑے بڑے گھروں سے رشتے آتے تھے، لیکن مجھے کوئی پسند نہیں آتا تھا۔ میرے والد چونکہ پٹواری تھے، ان کے محکمے کے کچھ لوگوں کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اگر بابا گھر پر نہیں ہوتے تھے یا کہیں واش روم وغیرہ ہوتے تھے تو دروازہ وغیرہ میں ہی کھولا کرتی تھی، اور جو مہمان آتے تھے ان کو بیٹھک میں بٹھا کر اور پھر کوئی چائے پانی کا انتظام کیا کرتی تھی۔ تو بابا مجھے ہی آواز دیتے تھے کہ بیٹا فلاں چیز لے کے آؤ۔ ہمیشہ مردوں کے سامنے میں ایسے ہی چلی جاتی تھی بنا دوپٹے کے۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ غیر اخلاقی چیز ہے، اور نہ ہی میرے گھر والوں نے مجھے کبھی اس چیز سے روکا ٹوکا تھا۔ تو سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اب ایک بار کسی دوسرے گاؤں سے ایک لڑکا اور اس کا والد ہمارے گھر آتے تھے۔ وہ بابا سے کسی سلسلے میں بات چیت کرتے تھے۔ ایک مہینے کے دوران ان کے تقریباً 7 سے 8 چکر لگ گئے تھے۔ ہر بار میں ہی دروازہ کھولتی تھی اور ان کو چائے پانی کا میں ہی پوچھا کرتی تھی، اور بابا نے مجھے بتایا ہوا تھا کہ وہ میرے خاص لوگ ہیں اور بہت امیر ہیں، اس لیے ان کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ میں ہمیشہ ان سے ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی۔ جو لوگ آئے تھے ان کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام آصف تھا۔ آصف دکھنے میں بہت ہی زیادہ پیارا اور خوبصورت تھا اور کڑیل جوان تھا۔ ان کی برادری کچھ اور تھی۔ مجھے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا، کیونکہ میں نہ تو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی مجھے کوئی اور لالچ تھا۔ بس میں اپنی آوارگی سے تنگ آ کر اس سے ملنا چاہتی تھی۔ میں اشاروں سے اس کو اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتا، مسکراتا اور چوری چھپ کے مجھے دیکھا بھی کرتا تھا۔ ایک دن وہ اکیلا آیا اور بابا کو تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ میں نے اس سے بات چیت کر کے نمبر ایکسچینج کر لیے، اور پھر میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتی ہوں اور تم سے محبت کرتی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس نے مجھے شادی سے منع کر دیا اور کہا کہ پہلے ہمیں بات چیت آگے بڑھانی چاہیے اور اس کے بعد ہی کوئی اس طرح کا فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ شادی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمیں پہلے بات چیت تک کی گزارا کرنا ہوگا۔ باتیں کرتے کرتے میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اور جس دن ماما بابا گھر پر نہیں تھے تو میں نے اس کو فون کر کے بلا لیا اور وہ ہمارے گھر آ گیا۔ ابھی ہم بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ اسے پیاس لگی۔ اس نے پینے کے لیے پانی مانگا اور میں نے اسے جوس پلا دیا۔ جوس میں نے نیند کی گولیاں ملائیں اور وہ پیتے ہی سو گئے۔ ماما بابا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ شام تک نہیں آئیں گے۔ لڑکا چونکہ اب سو چکا تھا، میں نے موقع پا کر اپنا کام کر دیا اور لڑکے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے یہ سب کچھ کر لیا ہے۔ اس سے مجھے بھی راحت محسوس ہوئی تھی اور لڑکے کا مجھے اندازہ نہیں تھا، کیونکہ وہ سو رہا تھا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے صاف جھوٹ بولا اور میں نے کہا کہ تم آئے اور آ کر سو گئے، اس سے زیادہ میں نے اور تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ لڑکا اٹھا اور شرمندگی کے مارے جانے لگا۔ میں شیطانی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی، اور وہ سمجھ گیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو چکا ہے، اور اسی طرح وہ شرمندگی کے مارے وہاں سے چلا گیا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ اب مجھے اس چیز کا دکھ نہیں ہے، لیکن دکھ صرف اس چیز کا ہے کیونکہ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز کھو دی تھی، اور اب جب میری شادی ہوگی اس کے بعد میرا کیا بنے گا مجھے اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے